حمزہ قلاس سے پوچھتے ہیں بلی کو مارنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص خرگوش یا مرغی پالتا ہے تو بلی انہیں چوری کرتی ہے اور کھاتی ہے، اب اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بلی کو چوری کر کے کھا جائیں، یعنی چائنیز کو کھلا دیں آپ، تو یہی کرنا چاہیے جو کام وہ کر رہی ہے، آپ وہ آپ بھی کر لیں۔ دیکھیں، چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے، حرام جانور کسی کو کھلا نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا شکار کے طور پہ مرغی پہ نشانہ بازی سیکھتے تھے لوگ، تو نبی نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانہ بازی جانوروں پہ مت سیکھو، بلا وجہ تم جانور کو مار رہے ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے چڑیا کو بلا وجہ مارا، یعنی اس کی نیت کھانے کی نہیں ہے، تو کھانا تو انسان کی ضرورت ہے نا، وہ شکار کر سکتا ہے، بلا وجہ ویسے ہی مار رہا ہے، آپ نے اس عمل کو ناجائز قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں کسی پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے اس چیونٹی کو بھی مار دیا اور باقی چیونٹیوں کو بھی مار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو مارتے، باقیوں کا کیا قصور تھا؟ تو پتہ چلا کہ بلا وجہ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو اس لیے اسلام میں جانور پہ ظلم کرنا، بلا وجہ اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اسے آپ مار سکتے ہیں۔ جیسے چھپکلی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بڑی گھن آتی ہے۔ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں، جو ماہر حیوانات ہیں، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، جو حیوانات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوگی، لیکن گھن آتی ہے انسان کو، جس کی طبیعت میں ایک سلامتی ہے نا، اس کو بہت گھن آتی ہے۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ گھن آتی ہے چھپکلی سے، کہ تصور سے زیادہ۔ تو اب گھن آتی ہے تو گھروں میں چھپکلیاں لوگوں کی گھس رہی ہیں، تو بھائی مار سکتے ہیں آپ اس کو، کیا کہ تبھی حدیث میں آتا ہے جس نے چھپکلی کو مارا، ایک وار میں مارا تو 100 نیکیاں ملیں گی، 2 وار میں مارا تو نیکی ایک ایک کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے اور اس کی طبیعت میں انسان دشمنی بھی ہے، یعنی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پرندے پالے ہوئے تھے، چھپکلی گھس کے ان کے انڈوں کو چھیڑ دیتی ہے اور وہ پرندے جو ہیں نا اپنے وہ انڈے چھوڑ دیتے ہیں، تو انسان کے لیے نقصان دہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونک مار رہی تھی، تو یہاں یہ حدیث اپنے ظاہر پہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے چھپکلیاں آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے نہیں مارتی۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس حدیث سے یہ بتانا مقصد ہے کہ چھپکلی انسان کی دوست نہیں ہے، انسان دشمن جانور ہے۔ تو اب ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس میں کوئی زہر نہیں ہے، کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کاٹنے سے نقصان ہو، دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے وہ۔ تو آپ پرندے پالیں گے، وہاں چھپکلی تنگ کرے گی آپ کو، اور دوسری بات ویسے ہی اس سے گھن آتی ہے۔ بعض دفعہ کچن میں چھپکلیاں چھت پہ ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ چھت سے گری اور دودھ کی دیگچی میں ڈائریکٹ اندر، پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو اس کے اندر چھپکلی ہے، دودھ پکا کے پی گئے وہ، استغفر اللہ، بولتے ہوئے گھن آ رہی ہے۔ تو ایک ایسا جانور ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو، اور افسوس اس پر ہوتا ہے آج ہمارے مسلمان چھپکلیوں کے بزنس کر رہے ہیں۔ تو گورا تو بھائی اس کا تو کوئی دین و مذہب نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے گا، آپ تو انسان کے بچے بنو یار۔ یہ والی نسل کی چھپکلی، فلانی نسل کی چھپکلی، میرے پاس فون آتے ہیں تاجروں کے، حضرت ایک اسپیشل نسل کی چھپکلی آئی ہے، میں اس کا بزنس کر رہا ہوں، بہت نایاب نسل ہے۔ ابے تو کچھ اور کر لے یار، چوہے اور چھپکلی اور سانپ بچھو یہ کوئی انسانوں کے کام نہیں ہے۔ بچھو میں تو پھر بھی میڈیکلی اس کے زہر کے لیے پال سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے زہر سے دوائیں بنتی ہیں، حکیم بھی بناتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں۔ تو کوئی انسان کے فائدے کی چیز ہو، جیسے سانپ کا زہر کسی دوا میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے سانپ پالے میں فارمنگ کی ہوئی ہے، وہ ایک ضرورت ہے۔ نارملی شوقیہ یہ چیزیں نہیں پال سکتے، شوقیہ آپ صرف حلال جانور پالیں۔ اور کتا جس نے پالا، حدیث میں آتا ہے روزانہ 1 قرات اس کے اجر میں کم ہوگا، بلا وجہ کتا، ہاں شکاری کتا ٹھیک ہے۔ تو اب اس اصول کے تحت بلی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے جو اصول بیان کیا نا کہ بلا وجہ جانور کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہ جانور جو آپ کے لیے نقصان دہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب میں وہ حدیث کی تشریح مکمل کر دوں۔ نبی نے فرمایا کہ چھپکلی جس نے ایک وار میں ماری 100 نیکیاں، اور جتنی وار میں مارے گا نیکیاں کم۔ وجہ اس کی ہے تاکہ چھپکلی کو مارنا ہے لیکن کم سے کم تکلیف۔ آپ نے کچومڑی بنا دیا اس کا، ایک وار میں کا مطلب ایک دفعہ چپل سے اس کو چپکا دیا، ٹک مر جائے گی 1 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ میں جان نکل جائے گی اس کی، تو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اور آپ اناڑیوں کی طرح، جیسے بچے چھپکلیاں مارتے ہیں، اناڑیوں کی طرح مارے چلے جا رہے ہو، اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اصول بیان کیا
کہ جانور اگر آپ کو نقصان، پہلی یعنی 3 اصول ہمیں پتہ چل گئے اس سے، بلا وجہ کسی بھی جانور کو اذیت نہ دی جائے، نہ قتل کیا جائے، نہ مارا جائے۔ نمبر 2، کوئی جانور نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو مارنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ثواب ہے۔ تیسری بات، مارا جب جائے گا تو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ جانور کو کم سے کم نقصان ہو، یعنی کم سے کم تکلیف ہو، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ کم سے کم تکلیف ہو۔ جیسے چھپکلی کی مثال میں ایک وار میں مارنے کا حکم ہے، تو اب یہی اصول بلی پہ بھی منطبق ہوتا ہے۔ اگر یہ بلی جو ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کی مرغیاں چوری کر رہی ہے، اور کیا کیا، مجھے سوال ہی بھول گیا کیا کیا چوری کر رہی تھی، ہاں خرگوش کھا جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ نے بلی کے لیے تو نہیں پالی نا، یہ ساری چیزیں اپنے لیے پالی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ بلی کو کھا جائیں، یعنی کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کھا جائیں، مار دیں آپ اس کو، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا اختیار کریں جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، تو ایسا طریقہ اختیار کریں، اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ کوئی چھرے والی گن بھی اگر سر پہ مار دی جائے نا، فوراً مر جاتی ہے بلی اس سے، تو یا یہ بھی پاسبل نہ ہو تو پہلی بات تو یہ دور پھینکائیں کہیں اس کو، گھر سے بہت زیادہ دور، لیکن میرا تجربہ ہے کہ بلیوں کو آپ کہیں بھی دور ڈال کر آئیں نا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ بہت اگر وہ کچھ نہ ہو تو پھر زہر کو جو ہے نا گوشت میں ملا کے دے دیا جائے تو اس سے بھی وہ مر جاتی ہے وہ۔ فی الحال تو کتوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول کرے، بہت سے لوگ لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں کتوں کی وجہ سے، ان کی فکر کریں، ان کو کسی طرح ان کی نسل کو کم کریں۔ زارا علی انڈیا سے، ہمارے ابا نے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں، ہمیں بلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلیوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ناپاکی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ابا ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن بلیوں کو چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کیا لیکن نہ تو بلیاں مانتی ہیں نہ ابا مانتے ہیں۔ جب بھی ہم بلیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ہمارے ابا ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بلیوں کو جنگل میں کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا۔ بتائیے کیا واقعی ہمیں گناہ ہوگا؟ ہم ایک بلی کو تو ٹھیک سے پال سکتے ہیں مگر ابا نے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے، بتائیے ہم کیا کریں؟ ابا کو سمجھائیں محبت سے، میرا یہ کلپ بھی سنا دیں، حلال جانور پالنے چاہیے، اس سے مرغیاں پالیں، اس سے انڈے ملیں گے، دل اس میں بھی بہل جاتا ہے۔ بعض لوگ بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں کتوں سے مناسبت ہے اور بلی سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑے دن مرغیاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، بکریاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، دودھ ملے گا اس سے بہترین، بکری بچے دے گی، بقرعید میں ذبح کریں، وہ بیچ بھی سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہے اس کا۔ اور یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے پیشاب اور لید اور گوبر اور مینگنیوں میں بیماریاں بھی نہیں ہیں، تو ان میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو حرام جانوروں کی گندگی میں بیماریاں ہیں۔ کتے کی گندگی ہے یا کتے کا تو تھوک ناپاک ہے، اس میں تو بہت سخت جراثیم ہوتے ہیں، اور بلی کا جو ہے اس کی بھی جو گندگی وہ نکالتی ہے اس میں بیماریاں ہیں، جبکہ یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے گوبر میں اور ان کی پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں، وہ جرمز نہیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دیں۔ یہ نہیں کہ اب گھر میں گوبر رکھنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن اس سے وہ گندگی نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں اور ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو اس لیے شریعت نے حلال جانوروں کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، کہ مرغے کو برا مت کہو، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مرغے کی اذان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ پیارے جانور ہوتے ہیں، ان سے دل بہلائیں آپ۔ بلی بھی پیاری سی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، لیکن کوئی ترغیب نہیں ہے اس کی، اس لیے بلیوں کی کاروبار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو میں ترغیب یہی دوں گا ابا کو کہ بلی کے بجائے حلال جانور پالیں آپ۔ لیکن اگر ابا اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں آپ پر ابا کے اتنے احسانات ہیں، ابا کی خاطر اولاد کو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج کل مسئلہ اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بڑے ہماری مرضی سے چلیں، تو پھر یہ بڑا پن تو نہ ہوا نا۔ آپ کو چاہیے آپ ابا کی مرضی سے چلیں، تو ابا کی چاہتوں کو اپنی چاہت پہ ترجیح دیں، ابا کی خواہشات کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دیں۔ تو جب تک آپ چھوٹے ہیں آپ ابا کی مان کے چلیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو شادی کر کے الگ ہو جائیں آپ۔ بیٹیوں کی تو ویسے ہی شادی ہے، میرے خیال ہے سوال بھی کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہاں زارا،
تو آپ کی جب شادی ہو جائے گی آپ اپنے گھر کی ہو جائیں گی, وہاں اپنا پالنا بلیاں, اور بیٹے جو ہیں وہ بھی شادی کر لیں گے تو بہو کو الگ رکھ لینا بھائی, بیوی کو اپنی الگ رکھ لینا. اب جب تک بچے ہیں تو ابا کے حساب سے چلیں, قربانی دینی چاہیے بڑوں کی خاطر, تو برداشت کرنا چاہیے بڑوں کو. تو ابا کو تو میں بھی سمجھا رہا ہوں, آپ بھی سمجھا دیں کہ ابا نہ پالیں بلیاں, پالنی ہیں تو ایک پال لیں, مرغیاں پال لیں, آپ بکریاں پال لیں. اتنے اچھے اچھے کیج آ رہے ہیں آج کل, نیٹ پہ آپ سرچ کریں مرغیوں کے اتنے زبردست کیج ہیں. پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, پھر اس سے دے دنادن چوزے نکلتے ہیں, ایسے پیارے پیارے چکس ہوتے ہیں, وہ ایسے اچھلتے کودتے, وہ منظر دیکھا کریں, دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے. پھر دیسی انڈا کھانے کو ملے گا, ہاف بوائل انڈا پکا کے کھائیں. آج کل تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو فارمی انڈا جو ہے نا اور دیسی میں بڑا فرق ہے, فارمی 5 انڈے اور دیسی 3 انڈے, اور دیسی انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں میں مشغول ابا کو کر دیں آپ. تو بہرحال ہم ابا کو سمجھا ہی سکتے ہیں, آپ بھی سمجھا دیں. پھر بھی نہ مانیں تو پھر آپ ابا سے لڑیں نہیں, کوئی برداشت کریں ابا کی بات. آپ لوگوں نے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے, پھر وہاں جا کے اپنی مرضی چلائیے گا. یہاں آپ ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. باقی جنگل میں بلی چھوڑ کر آئے تو انہیں نقصان ہو گیا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا اس سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلی کو کہیں چھوڑ دیا تو کوئی کھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے.